بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، یہ کہانی ہے ایک پاکستانی لڑکی جس کا نام ہے وجیہہ عروج۔ آج سے 22 سال قبل پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے انگلش کی ایک طالبہ وجیہہ عروج نے یونیورسٹی پر ایک بہت ہی عجیب و غریب کیس کیا۔ انہیں ایک پرچے میں غیر حاضر قرار دیا گیا تھا جبکہ وہ اس دن پرچے دے کر آئی تھیں۔ یہ صاف صاف ایک کلرک کی غلطی تھی۔ وجیہہ اپنے والد کے ہمراہ ڈپارٹمنٹ پہنچی تاکہ معاملہ حل کر سکیں، کیونکہ کلرک کی غلطی کی وجہ سے ان کو فیل کیا جا رہا تھا۔ غلطی کے بعد یونیورسٹی کے کلرک کی جانب سے وجیہہ عروج کے والد کو یہ تجویز دینا کہ وہ اپنی بیٹی کی سرگرمیوں سے لا علم تھے۔ لوگوں نے یونیورسٹی کیمپس اور اس کے گھر کے اندر گپ شپ اور قیاس آرائیاں شروع کر دی تھیں۔ وہاں موجود کلرک نے ان کے والد سے کہا تھا کہ آپ کو کیا پتہ آپ کی بیٹی پیپر کے بہانے کہاں جاتی ہے۔ یہ جملہ وجیہہ پر پہاڑ بن کر گرا۔ وہ کبھی کلرک کی شکل دیکھتی تو کبھی اپنے والد کی۔ انہیں سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے چور بن گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ بھی انہیں عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کلرک صرف اپنے کام سے کام رکھتا۔ وجیہہ کے بارے میں اپنی رائے دینے کی بجائے وہ حاضری رجسٹر چیک کرتا یا اس دن کے پرچوں میں ان کا پرچہ ڈھونڈتا، لیکن اس نے اپنے کام کی بجائے وجیہہ عروج کے بارے میں رائے دینا ضروری سمجھا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا یہ جملہ وجیہہ کی زندگی کس قدر متاثر کر سکتا ہے۔ وجیہہ عروج نے یاد کیا کہ جب اس کے ہم جماعتوں کے طعنے نے اس کے لیے ان کا سامنا کرنا مشکل بنا دیا تھا۔ وجیہہ عروج نے کہا، کلاس روم میں گپ شپ کرتے ہوئے وہ طنزیہ انداز میں کہتے تھے کہ کوئی امتحان دینے کے بہانے کہیں بھی جا سکتا ہے، اور وہ اس بات کو یقینی بناتے کہ میں انہیں سن سکوں۔ وجیہہ عروج نے کہا، اس کے خاندان نے اس یونیورسٹی میں شام کی کلاسوں میں جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وجیہہ عروج نے یونیورسٹی پر کیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کیس میں ان کا ساتھ ان کے والد نے دیا، جو کہ خود ایک جج رہ چکے تھے۔ کیس درج ہونے کے 4 ماہ بعد یونیورسٹی نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے عدالت میں ان کا حل شدہ پرچہ پیش کر دیا اور انہیں پاس بھی کر دیا، لیکن معاملہ اب ایک ڈگری سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وجیہہ نے یونیورسٹی سے اپنے کردار پر لگے دھبے کا جواب مانگا، لہٰذا سن 2000 میں پنجاب یونیورسٹی کے خلاف 25 لاکھ روپے کا ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ پاکستان میں نظام عدل سے انصاف کے حصول میں وجیہہ عروج کو 17 سال کا عرصہ لگ گیا۔ سن 2017 میں عدالت نے 38 سالہ وجیہہ عروج کے حق میں فیصلہ سنایا اور یونیورسٹی کو 25 لاکھ سے کم کر کے 8 لاکھ روپے کا جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ پاکستانی نیاد خاتون جو اس وقت کینیڈا میں مقیم ہے، اس نے پنجاب یونیورسٹی کے خلاف 17 سالہ قانونی جنگ جیت لی تھی۔ برطانوی ریڈیو سے بات کرتے ہوئے وجیہہ عروج نے کہا تھا کہ یونیورسٹی نے میرے خواب چکنا چور کر دیے اور کبھی معافی نہیں مانگی۔ ان کے اس عمل سے میری عزت اور وقار کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی پیسہ نہیں کر سکتا۔ میں اتنا زیادہ ڈپریشن میں گئی کہ رو رو کے میری حالت بری ہو گئی تھی۔ ابتدائی دنوں میں اس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہوئی کہ ذہن میں خودکشی کا خیال بھی آیا۔ اپنے تعلیمی کیریئر میں کبھی فیل نہیں ہوئی۔ مجھے پتا تھا میں نے کیسا پرچہ دیا ہے، بہت زیادہ اچھا نہیں تو اتنا ضرور تھا کہ میں بآسانی پاس ہو جاؤں۔ اس واقعے کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کی بدنامی کے خوف سے اس کی شادی کر دی تھی اور وجیہہ عروج اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا چلی گئی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے اور کیریئر شروع کرنے کے اس کے خواب کبھی پورے نہیں ہوئے۔ وجیہہ عروج نے اس ایک جملے کا بوجھ 17 سال تک اٹھایا۔ وہ تو جیدار تھیں، معاملہ عدالت تک لے گئیں۔ ہر لڑکی ایسا نہیں کر سکتی، خاندان کی عزت اور ان کے بڑھتے قدم تھام لیتی ہے، ورنہ یقین مانے جو لوگ بغیر سوچے سمجھے بات کر دینے کے عادی ہیں، وہ عدالت کے چکر کاٹتے پھرے اور اپنے منہ سے کسی لڑکی کے بارے میں نکلے ایک ایک جملے کی وضاحتیں دیتے پھرے۔ وجیہہ کے والدین نے ان کی ڈگری مکمل ہوتے ہی ان کی شادی کر دی۔ انہیں ڈر تھا کہ بات مزید پھیلی تو کہیں وجیہہ کے رشتے آنا ہی بند نہ ہو جائیں۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھیں، مگر اس ایک جملے کی وجہ سے انہیں وہ سب نہیں کرنے دیا گیا۔